ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی کتاب لے کر آئے، اللہ کی ہدایت لے کر آئے، تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا شعر ہے، لیکن اس شعر کے اندر قوموں کے عروج و زوال کو بیان کیا گیا ہے کہ قومیں کس طرح عروج پاتی ہیں اور کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا قرآن بھی ہماری پوری رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے اعمال بیان کیے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح قومیں عروج پاتی ہیں اور کس طرح پھر زوال پذیر ہوتی ہیں۔ اور بنیادی نسخہ تو ایک ہی ہے کہ جن قوموں نے اللہ کی اطاعت کو اختیار کر لیا اور پیغمبر کی بات کو مان لیا، ان کی فرما برداری کی، وہ قوم کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، یہ اس لیے تو نہیں بنائی کہ اس کے اندر فساد برپا رہے، اس کے اندر ظلم رہے، اس کے اندر ناانصافی رہے، بلکہ جس دنیا کے خطے میں بھی، جس دنیا کے چپے میں بھی، جس دنیا کے علاقے میں بھی اللہ سے روگردانی لوگوں نے کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام علاقوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ یہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہ فاسقوں اور فاجروں اور خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں اس کا نظام رہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں یہ جو ہماری دعوت ہے، جماعت اسلامی کی دعوت، یہ جو سید مودودی رحمہ اللہ نے ہمیں مشن دیا ہے، لوگ اس کو سیاست کہہ کر جھٹک دیتے ہیں، اور شاید آج بھی ہمارے دماغوں سے یہ بات نہیں نکلتی کہ یہ شاید سیاست جو ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس دعوت کو سمجھا، اس دعوت کے لیے اس جماعت کو کھڑا کیا، اور کہا کہ کوئی بھی اس دعوت کو لے کر نہیں چلے گا تو میں اکیلا اس دعوت کو لے کر چلوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج بھی ہمارے دماغوں کے اندر یہ جو بات ہے، میں وہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دماغوں میں کہ شاید الیکشن لڑنا سیاست ہے، ان خدا کے باغیوں کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے یہ کوئی دنیا ہے، نہیں میرے بھائیوں اور دوستو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم زوال پذیر ہیں، آج امت ڈوبی ہوئی ہے، آج امت سرفراز نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر ظالم اور جابر حکمران ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں،
اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, وہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. 56 اسلامی مسلمانوں کے ملک ہیں, اسلامی نہیں مسلمانوں کے ملک. 60 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کی, اور دنیا جہان کے ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, حتیٰ کہ آپ کے ملک کے پاس تو ایٹم بم بھی ہے, لیکن کوئی دنیا کے اندر عزت نہیں ہے, کوئی دنیا کے اندر وقار نہیں ہے. خس و خاشاک اور تنکوں کی طرح آج یہ امت ہے, اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں. یورپ والوں کا کتا مر جائے تو دنیا میں دہائی پڑ جاتی ہے, اور مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا جائے, ان کی بیٹیوں کو کی عصمتوں کو تاتار کر دیا جائے, کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آج اس امت نے وہ مشن چھوڑ دیا جو میں نے پڑھا ہے. یہ خلاصہ ہے آج کے اس موضوع کا, یہ خلاصہ ہے کہ قوموں کی تقدیر کیسے بنتی ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, قوموں کی تقدیر کیا ہے, کہ جب تک یہ اللہ کی اطاعت کے اندر حق اور سچ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, شمشیر پکڑ کر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, اپنے معاشرے کے اندر کھڑا ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اور وقت کے صابروں کا مقابلہ کرتے ہیں, اس وقت تک کبھی بھی یہ قوم مغلوب نہیں ہو سکتی. اور جب یہ رقص و سرور میں اور دنیا کی عیاشیوں میں اور دنیا کے مان و مدار کو سب کچھ اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیں گے, تو پھر اس دنیا کے اندر کوئی سرفرازی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ بات سمجھنے والی ہے, یہ اپنے دماغ میں بٹھانے والی ہے. یہ جو جماعت اسلامی کا مشن ہے, یہ امت کو سرفراز کرنے کا مشن ہے, یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کا مشن ہے. یہ وہی مشن ہے جو پیغمبر لے کر آئے. قرآن مجید نے 2 بڑی مثالیں دی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاؤ, یہ وقت کا نمرود خدائی کا دعوے دار ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس کے دربار میں جا کر میری کبریائی کا اعلان کر دو. یہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ جو ہم کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے, کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے. آپ کے وہاں پہ پتہ نہیں کیا نظام ہے, ہمارے تو یہاں پنجاب میں چودھری ہوتے ہیں, آپ کے پتہ نہیں وہاں خان ہوتے ہیں یا وڈیرے ہوتے ہیں یا ملک ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, جس علاقے کے بھی ہوتے ہیں. تو سچی بات ہے ان کے سامنے بھی کلمہ حق کہنا بڑا مشکل ہے. لوگ ڈرتے ہیں, مار پڑ جائے گی, جوتیاں پڑیں گی, تھانوں میں دے دیا جائے گا, پرچے ہو جائیں گے. یہاں ہمارے ہوتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں ایک چھوٹے سے چودھری اور ملک اور خان کے سامنے کلمہ حق کتنا مشکل ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگاتا تھا فرعونوں اور نمرودوں کے دربار میں جا کر کلمہ حق کہنا. یہ کوئی معمولی مشن نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہے. اس کو دعوت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ پیغمبروں کا مشن ہے, پیغمبروں کا مشن. اور یاد رکھیے یہ وہ مشن ہے جس مشن پر چلتے ہوئے سولیوں پر چڑھنا پڑتا ہے. یہ وہ مشن ہے جس کے مشن پر چلتے ہوئے آروں سے چیرا جاتا ہے. یہ وہ مشن ہے جس کے اندر لوگوں کو سنسار کر دیا جاتا ہے. یہ وہ مشن ہے جس میں نبیوں کو ذبح کر دیا گیا. اور یہ وہ مشن ہے کہ جس کے اندر نبیوں کو بستیوں سے نکال دیا گیا. اور جو آپ جانتے ہیں, آپ پڑھتے رہتے ہیں, میں تو صرف یاد دہانی اور تذکیر کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی بغاوت پر کیا سزا ملی؟ آگ میں ڈال دیا گیا. وہ ہماری تو دعوت ہی بڑی میٹھی ہے, ہم تو دعوت لے کر جاتے ہیں, لوگ چائے پلاتے ہیں, لوگ عزت ادب احترام کرتے ہیں, اپنے ڈیروں پہ بٹھاتے ہیں. ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کو آگ میں ڈال دیا گیا.
رب نے کہا کل یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ جس طرح کوئی آج خان اور وڈیرا اور ملک اور سردار کسی کو اپنے مقابلے میں اٹھنے نہیں دیتا، تو میں کہا کرتا ہوں یہ نئی رسم نہیں ہے، نیا رواج نہیں ہے۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ دنیا میں آ گیا تو تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یہ اقتدار کے جو حریص ہوتے ہیں، یہ حکومتوں کے حریص ہوتے ہیں، یہ کسی کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے مقابلے میں کوئی آئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں، یہ جماعت اسلامی والے اسلام آباد چاہتے ہیں۔ بھائی چاہتے ہیں ہم اسلام آباد، کیوں نہیں چاہتے؟ تم دنیا لوٹنے کے لیے، ڈاکے ڈالنے کے لیے، خزانے لوٹنے کے لیے اسلام آباد چاہتے ہو، ہم اس لیے اسلام آباد چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہمارے پاس آئے گا تو نظام مصطفیٰ آئے گا، ہمارے پاس اسلام آباد آئے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آئے گا، ہم اللہ کے قرآن کو نافذ کریں گے۔ ہمارے امیر جماعت تو کہتے نہیں ہیں کہ میں اس دن مانوں گا اسلام آ گیا پاکستان میں جب چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا۔ فرعون کو پتا چلا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، قرآن مجید بتاتا ہے اس بات کو، اس نے کہا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ بنی اسرائیل کے 10,000 بچے ذبح کروا دیے۔ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا پیدا بھی کروں گا، پرورش بھی تیرے محل میں کروں گا، اور موسیٰ کی ماں کا دودھ بھی تیرے محل میں پلواؤں گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر اور ہاتھ میں ڈنڈا دیا، ڈنڈا، بعض جگہ پہ ڈنڈا استعمال کرنا پڑتا ہے، قوت استعمال کرنی پڑتی ہے، شمشیر و سنا کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا جاؤ، اللہ نے کہا جاؤ اس کے دربار میں اور میری کبریائی کا اعلان کر دو۔ یہ کار نبوت ہے، یہ انبیاء کی جد و جہد ہے، یہ جو جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ الیکشن لڑنا، ان وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کے سامنے کھڑا ہونا، خدا کے باغیوں کے سامنے کھڑا ہونا، ان ڈاکوؤں اور چوروں اور لٹیروں کے سامنے کھڑا ہونا، شمشیر و سنا لے کر، ڈنڈا لے کر کھڑا ہونا، عظیمت کے پہاڑ ثابت ہونا، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ رسولوں کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ یہ دین مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے 2 اصول بیان فرمایا جو میں نے دونوں آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری پر جتنا فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ یہ آج جتنا فساد پاکستان میں مجھے بتائے جو ابتری اس وقت پھیلی ہوئی ہے، کون لوگ ہمارے اوپر مسلط ہے؟ کون ان کو لے کر آیا ہے؟ صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، لوگ ٹرکوں سے آٹا لوٹ رہے ہیں، آٹا نہیں مل رہا۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خشکی اور تری پر یہ جتنا فساد آج پھیلا ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اللہ فساد نہیں چاہتا، اللہ بگاڑ نہیں چاہتا۔ اور اس کی مزید تشریح آپ نے اگر پڑھ دی ہو، جو میں آج ساری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا چھوٹا سا پمفلٹ ہے، بناؤ بگاڑ، چھوٹا سا پمفلٹ۔ مولانا نے لائبریریوں کی لائبریریاں کنگال کر ایک چھوٹا سا پمفلٹ انسانوں کا عروج و زوال کی داستان لکھی ہے، اس کو پڑھیں۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے،
اللہ فرماتے ہیں اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اقبال نے کہا ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ جد و جہد کرنی پڑے گی۔ آپ تو ماشاءاللہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں اقتدار ہمیشہ جماعت اسلامی کے پاس رہا ہے۔ ہم سے پوچھے جو محروم ہی محروم ہے اس حوالے سے، آپ کے تو ایم این اے رہے، وزیر رہے، ایم پی اے رہے، آپ کے ضلع ناظم رہے، تحصیل ناظم رہے، یونین کونسلوں کے ناظمین رہے، آپ نے تو انقلاب بھی دیکھا ہے اور اقتدار بھی دیکھا ہے۔ صاحب عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، ضلع ناظم رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے جتنی آپ کو اس بات کی اہمیت کا پتہ ہے شاید اتنا کسی کو پتہ نہ ہو کہ جب اقتدار سے بندہ محروم ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو محرومی ہے بھی اس وقت، ظاہر مجھے بھی سارے حالات کا پتہ ہے، آپ کے حالات کا بھی پتہ ہے۔ ابھی بھی ہم پچھلے دنوں سیاسی کمیٹی کے حوالے سے دیر لور کے اندر گئے ہوئے تھے، وہاں پہ اجلاس بھی ہوا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جو زوال آتا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو اپنی کوتاہی نہیں آ گئی۔ اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر دنیا میں سرفرازی چاہتے ہو، دنیا کے اندر دین کی سربلندی چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا جی؟ مجھے آواز آئے گی تو پھر میں آگے چلوں گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جد و جہد کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ جس طرح فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جس طرح ڈرنے کا، تو ایک جگہ پہ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جس طرح جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ ہم حق نہیں ادا کر رہے، ڈھیلے پڑ گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں، کمیاں اور کوتاہیاں آ گئی ہیں، آپس میں لڑائیاں شروع کر دی ہیں، اکھڑ جاتی ہے ہوا، اللہ کی نصرت اور مدد اٹھ جاتی ہے جب ایسی باتیں آ جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے میرے بھائی اور دوستوں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج تو پھر بھی دنیا کے حالات پہلے سے بہتر ہے۔ ایک وقت تھا دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی کامیابی کی امید اور کرن نظر نہیں آتی تھی۔ آج تو آہستہ آہستہ دنیا کے اندر انقلاب کا رستہ ہموار ہو رہا ہے الحمدللہ، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا کے اندر دین غالب آ کر رہنا ہے۔ سب کہو انشاءاللہ آنا ہے، غالب آ کر رہنا ہے۔ اس موضوع کو سمجھتے ہوئے ایک اور بات اپنی ذہن میں رکھو، اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس دین کو مٹا سکتی نہیں، مٹا سکتی۔ یہ ہم ڈیوٹی دینی ہے ہم نے۔ جو ڈیوٹی دے گا وہ سرخرو ہے، جو ڈیوٹی دے گا اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے گا اللہ میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے اللہ کا وعدہ ہے کوئی دنیا کی طاقت اس دین کو مٹا سکتی نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور وہ تو چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کا چراغ اور اللہ کا نور بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو دنیا کے اندر پورا کر کے چھوڑے گا، اگرچہ کافروں کو جو بات ناگوار کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اسی لیے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک اللہ نے اپنا قرآن دیا اور دوسرا دین حق اسلام دیا، اور دونوں چیزیں اس لیے دی کہ دنیا کے اوپر ان دونوں چیزوں کو غالب کر دیا جائے، غالب کر دیا جائے۔
بے شک مشرکوں کو پیٹ میں کتنے ہی مروڑ کیوں نہ اٹھے، ان کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سب جانتے ہیں، ابھی پروفیسر صاحب نے غزوہ بدر کی بات کی ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے۔ کس بات کی کشمکش تھی، کس بات کی جنگ تھی؟ انہوں نے تو کہا تھا دولت بھی دیتے ہیں، خوبصورت عورت سے شادی بھی کرواتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، اس مشن کو چھوڑ دو۔ یاد رکھیے نبی کبھی اور کبھی رسول اور پیغمبر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اپنی دعوت پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور ایک وقت آیا جب سارے سردار اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آ گئے تھے کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، اور جب چچا نے کہا تو تاریخ میں الفاظ درج ہیں، ایسا دائی ہونا چاہیے، ایسا عزم ہونا چاہیے، ایسا حوصلہ ہونا چاہیے۔ فرمایا میرے چچا، میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز آنے والا۔ گھیرا پڑا ہے چاروں طرف گھر کو، تلواریں لے کر سارے قبیلوں کے لوگ کھڑے ہیں، شہادت کا منصوبہ ہے کہ آج چھوڑنا نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے دائی کبھی مایوس نہیں ہوتا، دائی کبھی مروب نہیں ہوتا، دائی کبھی اکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، حالات کو دیکھ کر تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو بھی کہوں گا روزانہ اپنے رب سے مانگا کرو وہی دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات مانگی تھی۔ اقتدار مانگا، آج کہتے ہیں جی اسلام آباد مانگتے ہیں، حکومت مانگتے ہیں، یہ مولوی اسلام آباد چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، چاہیے کیوں نہیں چاہیے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، نکل رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے رب مجھے جہاں داخل کر سچائی کے ساتھ، جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ میں علماء بیٹھے ہیں، سلطان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سلطنت کے ساتھ، اللہ اقتدار کے ساتھ، اللہ قوت کے ساتھ میری مدد فرما، کوئی مایوسی نہیں۔ لوگ آج ہمیں تانے دیتے اتنے سال ہو گئے کیا کر لیا؟ اور بھائی نوح علیہ السلام تو 950 سال قوم کو پکارتے رہے، اور میدان محشر میں تو اللہ بعد نبی ایسے ہوں گے کوئی امتی ساتھ نہیں ہوگا۔ ہماری تو آج تحریک اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا کے اندر پھل پھول رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہے، کوئی گھر ایسا کچا اور پکا نہیں رہے گا جہاں محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ خواب خرگوش میں سوئے پڑے رہنے سے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانے سے، نہ جان کی قربانی، نہ مال کی قربانی، نہ وقت کی قربانی، نہ صلاحیتوں کی قربانی، کیسے دین غالب آئے گا؟ جب 1000 کا لشکر مدینے پر چڑھ دوڑا اور اس وقت کا جو اسلحہ ہو سکتا تھا وہ لے کر آئے، ناچتے آئے، گاتے آئے، ڈھول بجاتے آئے، شرابیں پیتے آئے، نہیں مسلمانوں کو چھوڑے گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو مسجد نبی میں اکٹھا کیا تو فیصلہ یہ ہوا تھا، اللہ کے نبی ادھر ہی مصلے بچھا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، کچھ دم کرتے ہیں، وہاں میں اڑ جائے سارا کچھ۔ اور نہیں، سمجھو اس بات کو، اس نقطے کو، اللہ کی مدد تب نازل ہوتی ہے جب جد و جہد کا حق ادا کیا جاتا ہے، جب جو رب کو قربانی مطلوب ہوتی ہے جب اس کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے تو پھر اللہ فرشتے نازل کرتا ہے۔ مصلی مسجد نبوی میں نہیں بچھایا، 313 تھے، سواریاں پوری نہیں تھیں،
اسلحہ پورا نہیں تھا، بعضوں کے پاس تو شاہیں تھی تلواروں کی جگہ پر، اور مسلح کہاں بچھایا ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میدان بدر میں جا کر بچھایا، رو رو کر اپنے رب سے مانگا، اللہ آج یہ نہ رہے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ رب نے فرشتے نازل کر دیے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بالآخر غالب ہوا، ریاست مدینہ قائم ہوئی، صحابہ نے قربانی دی ہے، جان کی بھی، مال کی بھی، وقت کی بھی، صحتوں کی بھی، گھوڑوں پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جہاد شمشیر و سنا۔ کیسر و کسرا کے جاسوسوں، کیسر و کسرا کے بادشاہوں نے کہا جاؤ مدینے جا کر پتہ تو کرو یہ لوگ کیسے ہیں، جدھر جاتے ہیں فتح پاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کیا ان کی خوبی ہے؟ تو جاسوسوں نے کیا خبر دی؟ کہا یہ دن کے شاہ سوار ہیں، رات کے عبادت گزار ہیں۔ کیا ہیں؟ دن کے شاہ سوار ہیں، رات کے عبادت گزار ہیں۔ دن چڑھتا ہے تو گھوڑوں پر سوار ہو کر تلوار لے کر رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور رات پڑتی ہے تو مسلح بچھا کر اپنے رب کے سامنے آہو گریہ زاری کرتے ہیں، اور وہ دین غالب آیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی اجمعین کی حکومت قائم ہوئی۔ میں تفصیل نہیں بتا رہا، اشاروں سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی اسلام کی۔ کتنی جی؟ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ کتنی تھی حکومت؟ 22 لاکھ مربع میل، 7 پاکستانوں کے برابر۔ پاکستان کا رقبہ 3,60,000 مربع میل، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا رقبہ کیا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ اسلام آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ قرآن کا نظام آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ شریعت آتی ہے تو کیا آتا ہے؟ رب کی رحمتیں آتی ہیں آسمانوں سے، زمینیں سونا اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ جو نظام ہم لانا چاہتے ہیں کوئی حل نہیں اس کے سوا اس ملک کے اندر۔ جاؤ ورلڈ بینک لے آؤ، IMF لے آؤ، باہر کے ٹیکنوکریٹ لے آؤ، وزیر خزانہ جتنے مرضی لے آؤ، برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ زور سے بولو، برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ برکتیں ڈالے گا تو پوری پڑے گی، ورنہ پوری نہیں پڑے گی۔ ایک وقت تھا خندق کے موقع پر صحابی نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، کپڑا اٹھا کر دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دیکھو تم نے ایک باندھا، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ وہ کچھ سینکڑوں کی کابینہ نہیں تھی وہاں، خدا کا خوف رکھنے والے حکمران تھے، اسی وجہ سے برکت اور رحمت تھی۔ وہ جس کے نام سے کیسر و کسرا کے بادشاہ جس عمر کے نام سے کانپتے تھے، کیسا درویش آدمی تھا۔ بیت المقدس کی چابیاں لینے جانی ہے تو کہا یہاں امیر المومنین بڑا وفد جانا چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے، گھوڑے ہونے چاہیے، فلاں فلاں جرگہ ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا؟ فرمایا نہیں، میں جاؤں گا، ایک سواری ہوگی اور میرے کے ساتھ ایک خادم ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ استقبال کرنے والے سامنے کھڑے تھے، اور وقت کے امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور خادم سواری پر بیٹھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، پتہ چلا قریب پہنچ گئے ہیں،
शहर से बाहर निकल कर जाकर इस्तेकबाल किया, देखा तो उमर के कपड़ों पर 70 पैबंद लगे हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़ों पर 70 पैबंद। कहा या अमीरुल मोमिनीन, मैं कपड़े देता हूं, मेरे कपड़े पहन लीजिए। बहुत बड़ा वफद है, बड़ी आलीशान लोग बैठे हैं आपका इस्तेकबाल करने के लिए। क्या फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने? वो फरमाया उबैदा, हमारे रब ने हमें कपड़ों की वजह से इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने हमें हमारे दीन की वजह से इज्जत अता फरमाई है। आज क्या हाल है? कौन ठीक करेगा इसको? ये रक्सो सुरूर की महफिलें जो सजती हैं, जो पार्लियामेंट में लोग जाकर पूछे शराब की कितनी बोतलें पार्लियामेंट के हाउसे से इकट्ठी होती हैं, मुजरे होते हैं, नाच और गानों की मजलिसें होती हैं, ये बर्बाद क्यों हो रहा है पाकिस्तान? कौन ठीक करेगा? हमारी ड्यूटी है, जमात इस्लामी ने बेड़ा उठाया है और हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे, मरते दम तक इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाल्लाह। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस उम्मत पर एहसान किया है, एहसान। ये उम्मत मिशन भूल गई थी। 1200 साल इक़्तिदार मुसलमानों का दुनिया पर रहा और अब 200-250 साल से गुलामी में है। जिहाद का मिशन भूल गई थी, इक़्तिदार का मिशन, अल्लाह के इक़्तिदार का मिशन भूल गई थी। लेकिन मिस्र में इमाम हसन अल-बन्ना उठे रहमतुल्लाह अलैह, तुर्की में सईदो ज़मान नूरसी उठे, पाकिस्तान में सैयद मौदूदी उठे। इन्होंने इस कौम को सबक याद दिलाया कि दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब होने के लिए है, मगलूब रहने के लिए। और जब ये मगलूब होता है तो फिर जो कुछ गरनाता में हुआ था वही तुम्हारे साथ भी होगा। बड़ी तारीख रोशन है, लेकिन मेरे भाइयों हम भूल गए, हम उन चीजों में पड़ गए जिसके अंदर पस्ती, जिल्लत और रुसवाई है। हमारी तारीख क्या है? मैं अशारों से बात करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारी तारीख सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख है, जिसने सारी जिंदगी घोड़े पर सवार होकर जिहाद किया और बिल आखिर बैतुल मक़दस को आजाद करवाया। हमारी तारीख ये है। मैं अशारों से बात करूंगा, वक्त थोड़ा है, हमें अपनी तारीख देखनी चाहिए। हमारी तारीख शमशीर और सना की है। टीपू सुल्तान आया, उसने भी अल्लाह की राह में जिहाद किया, उसने इस उम्मत को पैगाम दिया, एक दिन की शेर की जिंदगी 100 साला गीदड़ की 100 साला जिंदगी से, एक दिन की शेर की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से। हमारी तारीख है रोशन तारीख। और तारिक इब्ने ज़ियाद ने जब कश्तियां जला दी थी तो लश्कर के सिपाहियों ने कहा यह तवक्कल के खिलाफ है, वापसी का रास्ता होना चाहिए। तो तारिक बिन ज़ियाद के अल्फाज आज भी रोशन हैं। कहा हर मुल्क मुल्क मास्त, कि हर मुल्क खुदा है मास्त। हर मुल्क हमारा मुल्क है, चूंकि हर मुल्क हमारे खुदा का मुल्क है। हमारी तारीख ये हम भूले हुए हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारी तारीख ये है कि उक़बा बिन नाफे जब सारी खुश्की को फतह कर लिया तो समुद्र के किनारे पर अपने घोड़े को पानी में डाल दिया। अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह आगे रास्ता नहीं है, आगे खुश्की नहीं है। अगर आगे भी खुश्की होती तो उस जमीन पर भी तेरा निजाम लागू करके दिखाता। और इकबाल ने इसी की तस्वीर कशी किया है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दायरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों की तारीख है मेरे भाइयों और दोस्तों।
آپ کے کے پی کے اندر سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید پشاور کے اندر سکھوں سے لڑے، اور لڑتے لڑتے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ آج ان کی قبریں بالا کوٹ کے اندر گواہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی اور اس کا حق ادا کیا۔ یہ آپ کے ساتھ افغانستان ہے، یہ جہاد کی چنگاریاں جو ابری ہیں، یہ امت کے اندر حوصلہ اور امید پیدا ہوئی ہے۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ ہوں جنہوں نے افغانستان کے اندر جہاد کیا ہو، کچھ مجھے بھی وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، میں نے بھی آپ کو اپنی آنکھوں سے بڑا کچھ دیکھا ہے۔ مجھے کہا کرتا ہوں، جب جہاد شروع ہوا لوگ کہا کرتے تھے ان کانوں نے سنا ہے مولوی پاگل ہو گئے ہیں، اور لکڑی کی بندوقوں سے سپر طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ لکڑی کی بندوق ہوتی تھی 303 اس زمانے میں، وہ جو اس طرح کر کے تو وہ ایک ایک گولی چلتی تھی۔ یہ ان کانوں نے سنا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا اور جنگیں اسلحوں سے نہیں ہوتی، اسلحوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس سرزمین پر برطانیہ جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اسی افغانستان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برطانیہ کا سورج غروب ہو گیا۔ اسی افغانستان کی سرزمین پر یہی رشیا کا طوطی بولتا تھا، گرم پہانیوں کا خواب دیکھ رہا تھا، رب نے افغانستان کے اندر رشیا کو زمین بوس کر دیا۔ اور ابھی امریکہ کہتا تھا ہمیں لوگ کہتے ہیں جی امریکہ نے اسلحہ دیا ہے، تب رشیا جو ہے تب جنگ ہارا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا یہ امریکہ بھی آ جائے، فوجوں سمیت آ جائے، ٹیکنالوجی سمیت آ جائے، اسلحے سمیت آ جائے۔ رب نے 20 سال ذلیل و رسوا کر کے امریکہ کو زمین سے نکالا ہے۔ کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، رب سے مانگو، رب عطا کرے گا۔ جد و جہد کرو، جو کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا دستور یہ کہتا ہے، ہمارے مرشد نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جد و جہد کرنی ہے تو آئین پاکستان کے اندر رہ کر۔ آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ مرشد نے یہی کہا، لوگوں کی رائے کو ہموار کرنا ہے، الیکشن کے ذریعے لڑنا ہے، جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ تلوار بھی اٹھائیں گے اور بندوق بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ دہلی کے لال قلعے پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے، کہتے ہیں پاگل ہے، آ رہا وقت بڑی تیزی سے، اللہ کی مہربانی سے وقت آ رہا ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پھر نظر آئے گا، وقت تیزی سے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس حدیث جد و جہد میں ہم سب نے حق ادا کرنا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ جی کرنا ہے۔ ہم نے ان کا یونین کونسل میں بھی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان کا تحصیل میں بھی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان کا ضلع میں بھی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان چوروں ڈاکو اور ٹھگوں کا قومی اور صوبائی اسمبلی میں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ بالآخر پاکستان کے اندر اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات ضرور بتایا کرتا ہوں کہ جس مرشد کی دعوت کو قبول کر کے ہم جماعت اسلامی میں آئے ہیں نا جی، سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس امت کو پیغام دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ اسراء میں مانگتے کیا تھے؟ آپ میں سے شاید میری یہ بات پہلے بھی میرا کلپ ہے اس پہ سنی ہو آپ نے، وہ اپنے تحریک کے لوگوں کو کہتے تھے اپنے رب سے کیا مانگو، جب یہ مانگو گے نہ کاہلی آئے گی، نہ سستی آئے گی، نہ چھپتے پھرو گے، نہ مایوس ہوگے۔ اپنے رب سے دعا مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ اللہ
میں تجھ سے ایسی عزیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے. یہ سید مودودی کی 3 دعائیں ہیں. یہ ہر دائی کو، ہر جماعت اسلامی کے کارکن کو آنی چاہیے. یا اللہ میں تجھ سے ایسی عزیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے. مال ہوگا تو لڑیں گے، برادری ہوگی تو لڑیں گے، فلاں ہوگا تو لڑیں گے. نہیں، جماعت اسلامی جس مورچے پر کھڑا کر دے اس پر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی. یا اللہ دوسری دعا، یا اللہ میں تجھ سے ایسی روح مانگتا ہوں جو شکست کا تصور نہ کر سکتی ہو. سید مودودی نے لکھا اسراء میں شکست ہے ہی نہیں، اسراء میں شکست ہے ہی نہیں. اس کے اندر جد و جہد کرتے کرتے مر جانا فتح ہے، کوئی اس کو قبول کرے یا نہ قبول کرے. یا اللہ میں تجھ سے ایسی روح مانگتا ہوں جو شکست کا تصور نہ کر سکتی ہو. اور یا اللہ میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر سمندر کی موجوں میں اترنے پہ آمادہ کر دے. اتنا حوصلہ، اتنا بڑا دل اس دائی کا ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر سمندر کی موجوں میں اترنے پہ آمادہ کرتے. آئیے میرے بھائیوں اور دوستو، کبھی مت مایوس ہوئیے، کبھی پریشان مت ہوئیے. اللہ کا آپ سے وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے اللہ راستے آسان فرما دیتا ہے. اس لیے امتوں کی، قوموں کی تقدیر اسی کے ساتھ جڑی ہے کہ جد و جہد ہو، مال اور جان کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی. اور انشاءاللہ ہر مورچے کے اوپر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جد و جہد کو سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.